بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ کینیڈا ٹورانٹو میں اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ 24 اپریل کی رات گزر چکی ہے اور 25 اپریل کی صبح پاکستان میں اس وقت 9:30 بج رہے ہیں۔ آج ہفتے کے دن یعنی جو عراقچی ہیں، ایران کے نائب وزیر اعظم، وہ جو ہیں ان کی اب تک پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل اسم منیر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے جو دوسرے دور کی تیاریوں کے سلسلے میں اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے بہت ساری سڑکیں، شاہراہیں، جگہیں اور بسیں اڈے، سڑکیں بند ہیں، اور توسیع شدہ جو ریڈ زون ہے وہ بھی سیل ہے۔ اور ریڈ زون میں آپ کو پتہ ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل سیرینا ہوٹل واقع ہے، اور اسی میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا، اور دوسرا دور بھی یہیں منعقد ہوگا۔ لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ جو ایران کا وفد آیا ہے، ایرانی وزارت خارجہ کا اصرار ہے کہ جو عراقچی ہیں ان کی امریکی وفد سے کوئی ملاقات متوقع نہیں ہے، بلکہ اس دورے کا مقصد باہمی امور ہیں اور قیام امن سے متعلق ایرانی مشاہدات پاکستان کو بتائے جائیں گے۔ یعنی ابھی تک بات وہیں پر ہی ہے، کوئی حتمی طور پر طے نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے لیے جو نائب صدر ہیں، جو پہلے بھی آئے تھے JD وینس، ان کو پاکستان نہیں بھیجا گیا، بلکہ وائٹ ہاؤس کے مطابق انہیں اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ضرورت پڑنے پر اسلام آباد روانہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید آج یعنی پاکستان میں جو پورا ہفتے کا دن ہے وہ شام میں کسی وقت اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ یہ خبریں مسلسل اس لیے بھی چھپائی جا رہی ہیں سیکورٹی ریزن کی وجہ سے بھی، اور ابھی تک یہ حتمی طور پر طے نہیں ہوا کہ مذاکرات کی میز پر کون کون بیٹھے گا اور کیا مذاکرات کا ایجنڈا ہوگا، کیا پوائنٹ ہوں گے، کیا نکات ہوں گے، اور کیسے انہیں فائنل کیا جائے گا۔ تو اقوام متحدہ میں جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے تو ایران فوری طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اب اس وقت سب سے اہم موضوع جو ہے وہ یورینیم کے بجائے آبنائے ہرمز بن گیا ہے، کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ ناکہ بندی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس سے ایران کو بہت سارے تحفظات ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ یہ اس آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے جو بحری تجارت کا ایک بہت اہم راستہ ہے، اور ایران امریکہ جنگ میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد ایران نے اس آبنائے کو بند کیا تو امریکی صدر نے اسے بار بار کھولنے کا مطالبہ کیا، پھر انہوں نے آبنائے ہرمز کو بذریعہ طاقت کھلوانے کے لیے نیٹو ممالک سے مدد مانگی، لیکن انہیں مدد نہیں مل سکی۔ لیکن اس حوالے سے ناکام رہنے پر خود امریکی افواج نے اس کی ناکہ بندی کر دی۔ اب ایران کی جانب سے ہرمز کی بندش جو ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے منسلک بحری جہازوں کے لیے تھی، تاہم امریکہ کی جانب سے کی گئی ناکہ بندی ان تمام بحری جہازوں کے لیے ہے جو ایران کی بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں یا وہاں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران جو ہے وہ روزانہ 30 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے، جو دنیا کی تیل کی مجموعی پیداوار کا 3% ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2023 تک ایران کے خام تیل کی برآمدات کا تقریباً 90% جو تھا وہ چین تھا۔ تو چین نے 90% ایران کا سستا تیل خریدا، اور ایران کو بھی معاشی طور پر فوائد حاصل ہوئے اور چائنا کو بھی ہوئے۔ اب بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران یہ تیل برآمد نہیں کر پا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ چند ہی دنوں میں ایران کے خارق جزیرے پر واقع تیل ذخیرہ کرنے کی تنصیبات مکمل طور پر یعنی تیل سے جب لبریز ہو جائیں گی اور ایران کو نہ چاہتے ہوئے بھی تیل کے کنویں بند کرنا پڑیں گے، کیونکہ جب وہ تیل نکلتا رہے گا تو وہ ضائع ہوتا رہے گا، تو ورنہ اس کو کنویں کو بند کرنا پڑے گا، اور یہ ایران کو بہت بڑا معاشی طور پر بھی نقصان ہے،
چائنا کو بھی نقصان ہے اور بہت کئی 100 ملین یومیہ کا جو ہے ایران کو نقصان ہوگا۔ تو امریکہ نے ایک یہ اسٹریٹجی اختیار کی تھی کہ ایران کو اگر وہ اس طرح نہیں مان رہا تو اس کی معاشی ناکہ بندی کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ ادھر رائٹر نے خبر دی ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات مکمل طور پر بند ہو جائیں تو بھی وہ تقریباً 2 مہینے تک برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ پیداوار میں کمی کر کے یہ سلسلہ مزید 1 ماہ جاری رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایران تو اگر 2 یا 3 مہینے کے لیے سروائیول اس کا ہو سکتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس عرصے میں اور دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے سروائیول کی مدت کتنی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس بھی کہا جاتا ہے کہ جی 3 ویک کا تیل ہوگا، کچھ ممالک کا 1 مہینے کا، کچھ کے پاس 2 مہینے کا ہے۔ تو اگر ایران 3 مہینے سروائیو کرتا ہے تو باقی دنیا کے ممالک کے لیے شدید مشکلات اور چیلنجز آ جائیں گے اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہوں گی۔ ابھی 107 بیرل تک چلی گئی، $160 تک فی بیرل، اور اگر یہ جنگ رکنے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر سپلائی کم ہوئی تو یہ 125 اور 150 تک جا سکتی ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی اور خدا نخواستہ $200 تک پہنچی تو بے شمار ممالک میں میرا خیال ہے کہ غریب ممالک تو کسی صورت بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے، خصوصاً انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اتنے وسائل ہیں، نہ تیل ہے، نہ اتنا پیسہ ہے، اور اوپر سے قرضہ بھی ہے۔ تو ایران اس مشکل صورتحال سے خود بھی دوچار تو ہوگا، دوسرے ممالک بھی بہت زیادہ مشکل میں آ جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جی امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شعبے میں ایک جہاز کو ہم نے قبضے میں لیا ہے، اور بحری جہاز نے چونکہ خلاف ورزیاں کی تھیں اور وارننگ کو نظر انداز کر دیا تھا، تو گزشتہ روز پاسداران انقلاب نے آبرائے رمز میں کارروائی کی تصاویر ایرانی میڈیا نے جاری کی ہیں، اور اسرائیل سے منسلک شپنگ کمپنی کے جہاز کو تحویل میں لے جانے کے چند مناظر بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا کہ جی ایرانی وزیر خارجہ جو ہے عباس عراقچی کے دورے میں ایران اور امریکہ کے حکام کے درمیان کوئی ملاقات یا میٹنگ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، اور وزارت خارجہ میں پبلک ڈپلومیسی سینٹر کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ ادھر صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کی جانب سے آئل ٹینکر پر حملہ کر کے جہاز کو یرغمال بنانے کا واقعہ پیش آیا ہے، اور آئل ٹینکر کے 11 رکنی پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے ریسکیو کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے اور متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایک اہم خبر 2 دن سے اخبارات میں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ صالح آصف نے فوربس میگزین کی ارب پتی افراد کی فہرست میں جگہ بنا لی ہے، اور وہ پاکستان کے چوتھے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ صالح آصف اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ کرسر نامی کمپنی کے شریک بانی ہیں۔ یہ مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک جدید کوڈ ایڈیٹنگ ٹول فراہم کرنے والی ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اور نومبر 2025 میں یہ کمپنی ایک بڑے سرمایہ کاری راؤنڈ کے دوران ایلن مسک جو ہیں ان کی نظر اس پر پڑی تھی، اور یہ $2.3 ارب کی فنڈنگ اس کمپنی کو مل گئی تھی، جس کے بعد اب اس کمپنی کی مجموعی مالیت $29 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے، اور حال ہی میں اس کمپنی نے دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی توجہ بھی حاصل کر لی ہے، اور ان کی کمپنی اسپیس ایکس نے مستقبل قریب میں اس کمپنی کو $60 ارب میں خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ $60 ارب، یہ 2 دن سے لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ یہ 60 ارب ہیں، روپے ہیں یا ڈالر ہیں۔ تو خبروں میں یہی بتایا جا رہا ہے
کہ $60 ارب ہیں۔ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اگر اتنے کی کمپنی بکی ہے تو پاکستان تو $2 ارب 1 ارب کی وصولی کے لیے، ادھار لینے کے لیے، لون لینے کے لیے ہمارا پھرتا ہے۔ تو یہ کہ پاکستانی نوجوان نے $60 ارب میں یہ کمپنی جو ہے اس کا معاہدہ کیا ہے۔ ادھر چین نے غیر مستحکم اور سنگین سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں کو ایک بار پھر ایران سے فوری انخلاء اور محفوظ علاقوں کی طرف منتقل ہونے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایران میں جو چینی سفارت خانہ ہے اور ایران میں قائم جتنے بھی قونصل خانے ہیں، قونصلیٹ ہیں، انہوں نے ایک نوٹس میں کہا کہ اگرچہ ایران کی فضائی حدود کے بعض حصے پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، تاہم خطے کی مجموعی صورتحال اب بھی نازک، پیچیدہ اور غیر یقینی ہے۔ چینی حکام نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ احتیاط برتیں، حساس مقامات خصوصاً ریاستی اور عسکری تنصیبات سے دور رہیں اور جلد از جلد ملک چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ آج ایک اہم آپ سے خبر جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے کہ پاکستان میں ایک خبر شائع ہوئی کہ اسلام آباد میں جو ترنول کا پھاٹک ہے، وہاں سے ٹرین گزرتی ہے اور اکثر وہاں پر ٹریفک رکتی ہے۔ چھوٹا سا ایک وہ پھاٹک ہے اور وہاں سے جو راولپنڈی سے پشاور جانے والے اور پشاور سے راولپنڈی آنے والے لوگ، پشاور جانے والے لوگ اور کئی دوسرے شہروں کو جانے والے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ اس پھاٹک پہ ٹریفک رکتی ہے اور اگر ٹرین نے 2 منٹ کے لیے گزرنا ہے تو ظاہر ہے 15 منٹ پہلے پھاٹک بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کھولا جاتا ہے۔ تو اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شخص نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ شائع کی تھی۔ اس پوسٹ میں اس نے کہا تھا کہ جی یہ پاکستانی اسلام آباد ریڈ زون میں جو ہے یہ اس سے کافی دور ہے اور اس کو انہوں نے ابنائے حرمت سے تشبیہ دی تھی، جس پر اس کے خلاف مقدمات قائم ہو گئے ہیں اور اس شخص کو نہ صرف گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ اس کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے اور اس پہ کئی مقدمات بیک وقت قائم کیے گئے ہیں۔ اب وہ شخص اس کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک ایسی چھوٹی سی پوسٹ، چاہے وہ مذاق میں لگا رہا ہے، ظاہر ہے لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کے قوانین کے حوالے سے نہ تو آگاہی ہے، نہ قوانین سے ان کو آشنائی ہے، نہ تعلیم ہے۔ اب وہ شخص یقینی طور پر کوالیفائڈ نہیں ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا اور اس نے تو پوسٹ لگا دی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف اتنی سخت کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اس کو، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو وارننگ دینی چاہیے تھی، لوگوں کو بتانا چاہیے تھا حکومت کو کہ اس طرح کی پوسٹ سے گریز کریں اور اس طرح کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ جو مقامی انتظامیہ ہوتی ہے اس کے لیے کچھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ تو لوگ مختلف ایسی چیزیں لگاتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسی خبروں پہ اتنے سخت اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے جانے چاہیے۔ آپ سے اور بھی کئی اہم موضوعات ہیں ہمارے پاس، اس پر پھر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی بس صرف آپ کو یہ بتا دیں کہ جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی وزیر پیٹرولیم جو ہے علی پرویز ملک، ان کا کہنا ہے کہ جی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا گیا ہے اور پیٹرول کی قیمت میں ₹26.77 فی لیٹر اور نئی قیمت جو اب ہوگی وہ ₹393.35، یعنی تقریباً اب آپ سمجھ لیں ₹400 ہو گئی ہے۔ اور ڈیزل کی قیمت بھی جو ہے ₹26 اضافہ ہوا ہے۔ تو نئی قیمتوں کا اطلاق جو جمعے کی شام سے ہو چکا ہے، تو صبح کو اعلان ہوتا ہے اور شام کو اطلاق ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تیل بعد میں انہوں نے خریدنا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ہر چیز انوکھی اور نرالی ہے، وہاں کچھ بھی پاسبل ہے۔ اور آج بھی کہا گیا جی ریڈ زون میں، اور توسیعی ریڈ زون ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔ ابھی تک وفود
اور ہائی سیکورٹی ڈیلیگیشن اسلام آباد نہیں آئے ہیں، سوائے آج ایک ایران کے ڈیلیگیشن کے۔ ایک ہفتے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ایک ہی سڑک ہے، جی ٹی روڈ، جس سے بڑی اکثریت سفر کرتی ہے، یا پھر کچھ لوگ موٹر وے سے سفر کرتے ہیں۔ تو جو مینجمنٹ ہے، جو انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، انہیں لوگوں کی پریشانی کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ حکومت کو، خاص طور پر اسلام آباد کی حکومت کو، اسلام آباد میں تو میئر تو ہے نہیں ہے، وہاں پر تو چیف کمشنر صاحب اور وزارت داخلہ ہی سب کچھ معاملات چلا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے لوگوں کا بھی حکومت کو خیال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی، اور توصیف سید کو یہیں پہ اجازت دیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں اور کامنٹس بھی ضرور دیں، اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں اپنے اس چینل کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور کچھ ایسے ٹاپک جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو رہنمائی ملنی چاہیے، ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔